اللہ رب العزت نے یہاں پر اقتدار دینے والوں کو ایک اسلامی نقطہ نظر دیا ہے کہ اسلام کے ساتھ چلنے والا، کہ سیاست کو جو سمجھتا ہے اسلام اور سیاست ایک چیز ہے، کہ یہ چیزیں اقتدار والوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح جو ووٹ ہے، دیکھو ووٹ ایک امانت ہے، ووٹ ایک مشورہ ہے، ووٹ ایک سیاسی بیعت ہے، ووٹ ایک گواہی ہے۔ قرآن کھولے، قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، ووٹ ایک گواہی ہے، آپ گواہی دو۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها۔ قرآن کہتا ہے جس کی آپ گواہی دیں گے، جس کی آپ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اگر وہ 5 سال ٹھیک چلتا رہا تو اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملتی رہے گی، اگر وہ نہ ٹھیک چلا تو اس کی سزا آپ کو ملتی رہے گی۔ دیکھو میں اسلام کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، قرآن کے اندر رہ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ سب لوگ جو ہیں ایک امانت لے کر بیٹھے ہیں، ایک ووٹ لے کر بیٹھے ہیں، ایک گواہی دینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب گواہی کس کے حق میں دینی ہے؟ اب شہادت کس کے حق میں دینی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کے حق میں دینی ہے جو امیر اور غریب کو ایک نظر سے دیکھتا ہو۔ قرآن کہتا ہے آپ نے گواہی دینی ہے، آپ نے شہادت دینی ہے، آپ نے سفارش کرنی ہے، کس کے حق میں کرنی ہے؟ فرمایا جو حضرت عمر جیسا عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے، فرمایا جو ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والا ہے۔ اب آپ کے سامنے ہے ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ اب آپ کے سامنے ہیں میرے عزیز دوستو۔ آپ نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآنی نقطۂ نظر سے آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے جو ہماری خیر خواہی کرنے والا ہے، جو مسلمانوں کا خیر خواہ۔ یہ دیکھیں یہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ یہ ہماری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، یہ ہمیں بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کی ووٹ امانت ہے، آپ کی ووٹ گواہی ہے، آپ کی ووٹ سفارش ہے، اور ہم اس کا حقدار ہیں اور ہم اس کا حق پورا کر کے دکھائیں گے۔